پچھلے سبق میں ہم نے اس میں معرفہ انٹروڈیوس کروایا تھا آپ کو، اور آپ کو بتایا تھا کہ اس میں معرفہ کی 7 اقسام ہوتی ہیں، جس میں سے ایک اس میں ضمیر ہوتا ہے۔ جو اس میں ضمیر ہے، ضمیر کی جمع ضمائر ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اب ضمائر کے اسباق چلیں گے۔ اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، یا آپ اس کو اسکرین پر سے دیکھ لیں، ایک چارٹ بنا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ضمائر، اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ لکھنے اور بولنے کے اعتبار سے ضمائر کی 2 اقسام ہیں۔ تو لکھنے اور بولنے کے اعتبار سے ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کسی اور اعتبار سے بھی ضمائر کی اقسام ہوتی ہوں گی، وہ بھی آئیں گی۔ اس میں ضمیر کیا تھا وہ ایک دفعہ پھر ذہن نشین کر لیں کہ وہ اس میں معرفہ جو کسی کے نام کے جگہ پہ بولا جائے، نام نہ لیا جائے، ضمیر کہہ دی جائے۔ اس کی ایگزامپلس ابھی آئیں گی۔ اور تو بات ہو رہی ہے لکھنے اور بولنے کے اعتبار سے ضمائر کی 2 اقسام۔ ایک لکھیے بارش، دوسری لکھیے مستتر۔ بارش، یہ اب اس طرح کے نام ہیں، کچھ آئیں گے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کوئی بھی علم سیکھتے ہیں تو اس کی جو اصطلاحات ہوتی ہیں اور جو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں وہ تو آپ نے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں، اور یہ بار بار یوز ہوگی تو یہ یاد ہو ہی جائے گی خود بخود۔ تو اس طرح کے کوئی مشکل الفاظ آئیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، یہ یوز بہت ہو گیا ابھی۔ بارش کے نیچے بہت چھوٹا لکھا ہے، میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں، یہ وہ ضمیر ہوتی ہے، یعنی ضمیر ہی ہے نا۔ ضمیر کی 2 قسمیں ہو گئی، ایک بارش ہو گئی اور ایک مستتر ہو گئی۔ تو یہ وہ قسم ہے یہ وہ ضمیر ہے جو لکھنے اور بولنے میں آتی ہے۔ اب وہ کس طرح سے لکھنے اور بولنے میں آتی ہے وہ ہم ایگزامپل میں آپ کو دکھا دیں گے۔ پھر مستتر، یہ مستتر لکھا ہے کہ جو ضمیر لکھنے اور بولنے میں نہ آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضمیر تو ایک لفظ ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، اس میں معرفہ ہوتا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ وہ لکھنے میں آئے اور نہ وہ بولنے میں آئے، یعنی نہ لکھنے میں آئے نہ پڑھنے میں آئے؟ تو پھر وہ ہے کدھر؟ تو پھر وہ ہوتی کدھر ہے؟ یہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کہاں ہوتی ہے۔ مستتر کا ویسے مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا، تو وہ کہیں چھپی ہوئی ہوتی ہے کسی سیغے کے اندر، اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ دیکھیں یہ تھی وہ ضمیر، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا جو لحاظ ہے، یعنی دوسرا جو اعتبار ہے ضمیروں کو تقسیم کرنے کا، وہ اس حساب سے ہوتا ہے کہ کلمے کے ساتھ ملے ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے ضمائر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ضمائر ہوتی ہیں، جس کی لسٹ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا اور قرآن پاک سے بھی اس کی ایگزامپل دکھاؤں گا، تو وہ آپ کو 2 طرح سے نظر آتی ہیں۔ ایک تو وہ کسی کلمے کے ساتھ ملی ہوئی بھی ہوتی ہیں، یا پھر وہ اس سے جدا ہوتی ہیں، علیحدہ سے ایک پورا کلمے کی صورت میں علیحدہ سے موجود ہوتی ہے۔ اس کی جو 2 قسمیں ہوتی ہیں، مطلب یہی جو 2 قسمیں ابھی میں نے بتائیں، ان کو 2 نام سے کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ ملی ہوئی بھی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں متصل، اور متصل کا مطلب بھی ملا ہوا ہونا ہوتا ہے، جڑا ہوا ہونا۔ دوسری جو ہوتی ہے، جو کہ جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے منفصل، اور جو منفصل ہوتی ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے۔ جب بات متصل کی ہوگی تو وہ جڑی ہوئی ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو اس کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ متصل ضمیریں جو ہوتی ہیں ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مرفوع، ایک منصوب اور ایک مجرور۔ اور میں نے آپ کو اعراب میں پڑھایا تھا 3 قسم کے اعراب ہوتے ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور، تو وہ والا سبق آپ جا کے دوبارہ دیکھ لیجیے گا۔ اسی حساب سے ہم 3 قسم کی ضمائر آپ کو دکھائیں گے۔ جو دوسری ہوتی ہے، جو کہ جڑی ہوئی نہیں ہوتی کسی کلمے سے، وہ منفصل ہوتی ہے۔ تو وہ بس 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک مرفوع ہوتی ہے اور ایک منصوب ہوتی ہے۔ اب ہم نے شروع کس طرح سے کرنا ہے، آپ کو تھوڑا سا یہ مشکل لگ رہا ہوگا کہ یہ سب کیا بتایا جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی اب ہم اس کا پریکٹیکل کرنے لگیں گے تو آپ کو سب آسان لگنے لگے گا۔ پریکٹیکل کرنے کے لیے جس ضمیر کا ہمیں انتخاب کرنا ہے وہ ہم ان 5 ضمائر میں سے کریں گے، یا تو وہ ضمیر مرفوع متصل ہوگی، یا وہ منصوب ہوگی، یا وہ مجرور ہوگی، تینوں متصل، یا پھر وہ ضمیر مرفوع ہوگی اور منصوب ہوگی لیکن منفصل ہوگی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم متصل کو دیکھیں،
ہم منفصل کو سے شروع کریں گے. ہماری جو سیکوینس ہے، سب سے پہلے ہم ضمیر مرفوع منفصل دیکھیں گے. تو چلتے ہیں پھر، اور یہ والی اسکرین کا آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، ان کو آپ یاد کر لیجئے گا. آگے چلتے ہیں، ہم چلیں گے اب ضمیر مرفوع منفصل کی طرف. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس آ گئی ہے ضمیر مرفوع منفصل. ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ ضمیر مبتدا بنتی ہیں. یہ جب آپ ویڈیو کی ریکارڈنگ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ بات آپ ایک جگہ نوٹ کر کے لکھ لیجئے گا، کیونکہ ایک نیا لفظ آیا ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے. جب بتائیں گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا. اس طرح کے ورڈ آپ ایک طرف نوٹ کر کے رکھ سکتے ہیں، جمع کرتے جائیں ایسی اصطلاحات جن کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میں بعد میں پڑھاؤں گا. اب یہ ضمیر مبتدا بنتی ہیں یا نہیں بنتی ہیں، اور یہ مبتدا کیا ہوتا ہے، اس ریگارڈلیس، اس سے قطع نظر ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ضمیریں ہوتی کون کون سی ہیں. دیکھیں، ایک ہوتی ہے ہوا، ہما، ہم، یہ تین ضمیریں ہوئی. پہلے ان تینوں کو بتا دیتا ہوں. یہ تین ضمیریں اس طرح سے ہیں کہ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور ہما کا مطلب ہوتا ہے وہ دو، اور ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ سب. ٹھیک ہے. اب وہ جو وہ ہوتا ہے اور وہ دو ہوتے ہیں اور وہ سب ہوتے ہیں، یہ سارے مذکر ہوتے ہیں. مذکر کے لیے یہ تین ضمیریں استعمال کی جاتی ہیں. اس کے بعد آپ نے یاد بھی اسی کو تین تین کے سیگمنٹس میں کرنا ہے. ہوا، ہما، ہم، ایسے یاد کرنا ہے. پھر آپ نے یاد کرنا ہے ہیا، ہما، ہننا، ہیا، ہما، ہننا. اب ہیا جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، ہما کا مطلب وہ دو، ہننا کا مطلب وہ سب. ٹھیک ہے. تو جب اس کا مطلب ہے وہ، تو وہ کون؟ مذکر کے مؤنث، تو وہ پھر ہوتا ہے مؤنث. یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ دو عورتیں، اور ہننا کا مطلب وہ سب عورتیں. اچھا، انتا کا مطلب ہے تم، انتما کا مطلب ہے تم دو، تم دونوں، اور انتم کا مطلب ہے تم سب. اسی طرح انتی، اس کا مطلب ہے تم، اور یہ کسی عورت کی طرف. انتما کا مطلب تم دو لیکن عورت، یعنی مؤنث. اور انتنا کا مطلب تم سب مؤنث ہیں یا عورتیں، ایسے. پھر دو چیزیں آئیں گی، یہ میں نے آپ کو تین تین دیکھیں الگ الگ کلر کیے ہوئے ہیں. آپ کو اس طرح سے تین تین کے ٹکڑوں میں آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. آخر میں بچیں گے دو، انا اور نحنو. انا کا مطلب ہوتا ہے میں، اور نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم. آگے جو میں نے یہ لکھا ہوا ہے، پہلے سیگے پہ دوبارہ سے آ جائے. اور پہلے اس کو بھی بتا دوں، جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے پاس جتنے بھی کلمے ہوتے ہیں وہ 14 فارمز میں لکھے جا سکتے ہیں. تو یہ 14 فارمز ہیں، ان کو آپ پڑھ لیجئے گا. صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، صیغہ جمع مذکر غائب. اور آپ میری وہ والی ویڈیو نمبر 2 علم الصرف کی دیکھ لیجئے گا، اس میں آپ کو یہ باتیں پتہ چل جائیں گی. 2 اور 3 دیکھ لیجئے گا. آسان سی باتیں. ہمارا فوکس اس وقت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتننا، انا، نحنو. آپ نے ایسے یاد کرنا ہے. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتننا، انا، نحنو. لیکن میں صرف رٹا نہیں لگوانے والا ہوں آپ سے، میں ابھی آپ کو اس کا پریکٹیکل دکھاتا ہوں. تو اب کہا جا رہا ہے منفصل. تو دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ فاصلے پر ہے یا منفصل ہے یا علیحدہ ہے، تو کوئی دوسری چیز بھی تو ہوگی نا، کوئی دوسرا لفظ بھی ہوگا جس سے یہ علیحدہ ہوگا، جس سے یہ منفصل ہوگا، جس سے یہ جڑا ہوا نہیں ہوگا. تو یہ تو ابھی صرف ضمائر لکھے ہیں. ہم وہ الفاظ بھی آپ کو دکھائیں گے جو ان ضمائر کے بعد آتے ہیں، اور یہ ضمائر ان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. اور واضح پکچر تب ہو جائے گی جب وہ والی ضمیریں آئیں گی جو کہ جڑی ہوئی بھی ہوتی ہیں، وہ اس لفظ کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے یہ جو لکھا ہے نا کہ ہوا کا مطلب ہے کہ اس ایک مرد نے، تو یہ میں نے کسی اگلے آنے والے ایک لیسن کے حساب سے پلان کر کے لکھا ہے، تاکہ میں آپ کو وہ بتاؤں گا جب میں آپ کو یہ والی ضمائر بتاؤں گا کہ یہ کیا کیا بن رہی ہیں، تو اس صورت میں آپ کو یہ بتاؤں گا. اب چلتے ہیں ہم. تو لہٰذا ابھی فی الحال اس کو میں نے آپ کو جو ترجمہ بتایا نا، وہ دو اور وہ سب، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے.
اچھا اب یہ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ. تو اب ہم چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف، اور پہلے میں اس کے یہ جو ہے ہٹاؤں تاکہ آپ خود سے ترجمہ اس کا سمجھیں. اور اس کو میں پہلے تیار کر لوں کہ میں یہاں پہ قرآن پاک سے لے کر آؤں. میں یہاں لکھوں گا نا اصل میں، تو میں اس کو سیٹ کر لوں پہلے، بلکہ یہاں سے لے لیتا ہوں. جیسے بتایا ہوا کا مطلب وہ. اب یہاں پر لے کر آتے ہیں ہوا کی کوئی قرآن پاک سے مثال، اور تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب ہے وہ. ہمارے پاس قرآن پاک میں سورۃ الہود کی آیت نمبر 93 ہے. جس وقت ریکارڈنگ دیکھ رہے ہوں تو اس وقت یہ ریفرنس نمبر نوٹ کر لیجئے گا. یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے ہوا کاذبن. کاذب کہتے ہیں جھوٹے کو. دیکھیں یہ بروزن فاعل ہے، تو کذبہ یکذبو سے آیا تھا کاذبن بروزن فاعل، جھوٹ بولنے والا. تو یہ ہے ہوا کاذبن. اب ہم کیا کرتے ہیں ہوا کاذبن، یہاں پر ہم یہ وہاں پہ لے جا کر دکھاتا ہوں، بلکہ یہاں پہ بھی دیکھ لیں. دیکھیں کاذبن ایک الگ ورڈ ہے، ہوا ایک الگ ورڈ ہے. یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، جڑے ہوئے نہیں ہیں. یہ آپ کو دکھانا تھا، اس لیے یہ ہے منفصل. ٹھیک ہے، اور جڑے ہونے کی ایک مثال یہاں بھی دکھا دیتا ہوں. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے نا معہو، تو یہ دیکھیں یہ جو ہو لکھا ہوا آخر کے اندر یہ بھی ایک ضمیر ہے، لیکن یہ مع کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو یہ جڑی ہوئی ہے. یہ ہے متصل کی ایگزامپل، اور اس کو تو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ابھی ہم چونکہ منفصل کی بات کر رہے ہیں تو منفصل والی کو ہم وہاں لے کے جاتے ہیں، اور یہاں پر ہم اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہوا کاذبن، یہ اس کی ایک مثال آ گئی ہے کہ وہ جھوٹا ہے. اب ہم لیتے ہیں ہما کی کوئی مثال، اور وہ قرآن پاک سے لیتے ہیں. یہ مثال ہمارے پاس ہما کی ہے، یہ پہلے بھی ہمارے پاس آ چکی ہے. سورۃ التوبہ ہے، اس کی آیت نمبر 40 ہے. اس کے پیچھے سیاق و سباق کو ہٹ کر، سیاق و سباق سے کانٹیکٹ سے بالکل ہٹ کر صرف اتنا اگر ترجمہ لیں تو وہ آپ کو لے کے ابھی میں دکھاتا ہوں وہاں پر، اور اس کو یہاں پر لکھتا ہوں. اور ہما فی الغاری کو اگر میں الگ سے لکھوں یہاں پر، تو بس ہما کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دونوں. فی کا مطلب ہوتا ہے فی، غار کا مطلب ہوتا ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، غار کا مطلب ہوتا ہے غار. تو وہ دونوں غار میں ہیں. اب اگر پیچھے کوئی تھے والی یا ماضی کی بات چل رہی ہوگی تو وہ دونوں غار میں تھے، تو اس کا مطلب ہو جائے گا وہ دونوں. یہاں سے بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. اچھا اب ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ سب، تو وہ سب بھی ہم لے لیتے ہیں یہاں سے. ہمارے پاس ایک سورۃ البقرہ کی، سوری یہ والی تو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 88 ہے. اس میں لکھا ہوا ہے ہم المفلحون. اب یہ جو اولئک ہے، اگر اس کو اگنور کریں تھوڑی دیر کے لیے، صرف اتنا سمجھیں کہ صرف ہم المفلحون ہے، تو وہ سب مائک بند، تو وہ سب فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے، اس بات کو بھی ہم وہاں پر نوٹ کرتے ہیں. اولئک کیا اگر شامل کرتے تو پھر بات کچھ دوسری ہوتی، وہ ابھی ہم نہیں کر رہے کیونکہ ہم بگنرز لیول پر ہیں. ابھی یہاں پر ہم اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. ایک ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں، اور ایک ایک آپ نے بھی جمع کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب بات آ رہی ہے ہیا کی. تو ہیا جو ہے وہ تو کسی ایک عورت کو کہا جاتا ہے، وہ ایک عورت. ٹھیک ہے، تو اب ہم وہ، اور وہ غائب ہوتا ہے، مطلب غائب کا صیغہ ہے، یہ تھرڈ پرسن ہے، تو ہم اس کو بھی یہاں سے دیکھتے ہیں. اور یہاں پر ہمارے پاس ایک صیغہ آیا ہے ہیا تو ہیا کا مطلب وہ، اور یہ سورہ طٰہٰ ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 ہے. لکھا ہے ہیا حیتن. اب ہم سیاق و سباق سے ہٹ کے چونکہ بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس دو ورڈ ہیں اور دونوں ورڈ کا ہمیں ترجمہ کرنا ہے
ڈکشنری میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے حیتن کہتے ہیں سانپ کو. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والا واقعہ چل رہا ہے اس صورت میں، جب انہوں نے اپنی عصا جو ہے وہ ان کی سانپ بن گئی تھی. تو ہیہ حیتن، اس کو ہم یہاں نوٹ کر لیتے ہیں. اور حیتن کے آگے یہ جو گول تا آ رہی ہے یہ تائے تانیث کہلاتی ہے. تانیث کا مطلب ہوتا ہے مؤنث. ٹھیک ہے، میں نے یہاں پہ اس کو نوٹ کر لیا. یہ ادھر کیوں ایسے؟ اب دیکھیں ہما یہاں پر جو تھا، جو صیغہ تثنیہ مذکر غائب تھا وہ دو مرد، تو بالکل اسی طریقے سے وہ دو عورتوں کا جب ذکر آئے گا تو وہ بھی ہما ہی ہوتا ہے، وہ بھی ہما ہوتا ہے. اور ہما کا مطلب ہوتا ہے وہ دو عورتیں، اور وہاں پر اس کا مطلب ہوتا ہے وہ دو مرد، یا وہ دو مذکر، اور یہاں پر ہما کا مطلب ہوگا وہ دو مؤنث. تو اس کی ایک مثال میں نے آپ کو وہاں دے دی. میں آپ کو سوچ رہا ہوں ہننا کی مثال دوں. میں وہ ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے تو نہیں مل رہی تھی، اب ٹائم بھی نہیں تھا. بعد میں اگر ملے گا تو آپ کو دے دوں گا. اچھا، اب ہم چلتے ہیں ہننا کی طرف. ہننا کا مطلب ہے کہ وہ سب عورتیں. یہ ذہن میں رکھیں اور پھر قرآن پاک کی طرف آئیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک ہمارے پاس آیت آئی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187. یہ سب نوٹ کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں. ہننا کا مطلب ہے وہ سب عورتیں. تو اب ظاہر سی بات ہے وہ تو آپ کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہا جاتا نا کہ وہ سب عورتیں، یعنی تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کسی سنگولر کی بات نہیں ہو رہی، پلورل کی بات ہو رہی ہے، جمع کی بات ہو رہی ہے. تو وہ عورتیں، ابھی میں اس کا یہ ترجمہ کر رہا ہوں. اور بیویوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، پیچھے جو نسائکم آ رہا ہے، تو اب بیویوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بیویاں لباسن، لباس ہیں. تو یہ ہے اس کا مطلب. لکم کا مطلب ہے کہ تمہارا، تو وہ تمہارا لباس ہے. وہ انتم، اور تم، یہ انتم بھی ابھی آنے والا ہے. لباسن، تم لباس ہو. لہن، ان کا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کو ہم وہاں نوٹ کریں گے. تو ہننا لباسن، یہ تشدید کے نیچے آ گیا ہے، اس کو صحیح کریں نا. یہ میرے کاپی پیسٹ میں ایسا ہو گیا ہے. ہننا یہ اس طرح سے تھا. خیر، اب بات کرتے ہیں تو، یو. جیسے ہاں یہ بھی تو بتانا تھا اس کا مطلب کیا ہے. ہی. انتنا کا مطلب ہے کہ تم سب عورتیں. انا کا مطلب ہوتا ہے میں، اور نہانو کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ بھی. اب جو اتنی بات بتائی ہے تو اب ہم چلتے ہیں انتا. قرآن پاک میں آیا ہے، انتا کو ہم لے کے آتے ہیں قرآن پاک سے، ڈھونڈتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہمیں ملے گا. اور یہ آپ نے اپنے پاس نوٹ کرنا ہوگا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 286 سب سے آخری آیت ہے. انتا، تو، مولا. مولا کا مطلب مولا، مددگار. اور نا کا مطلب ہمارا. اب یہ نا بھی ایک ضمیر ہے لیکن ملی ہوئی ہے. تو انتا مولانا، تو ہمارا مددگار ہے. تو اس کو یہاں پہ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، انتما بھی دیکھ لیتے ہیں. انتما کا مطلب کیا ہے ویسے؟ انتما کا مطلب ہوتا ہے دو لوگوں کے لیے جب بات کی جا رہی ہوتی ہے تو انتما کا مطلب ہوتا ہے. تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے جی. اب دیکھیں ہمیں کتنے سارے انتما ملیں گے. ابھی تو ایک ملا، اور اس کا مطلب ہے کہ تم دو. اب یہ جو سورۃ القصص کی آیت نمبر 35 ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں. ٹھیک ہے، بات یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی چل رہی ہے. تو تم دونوں، اور واو، پھر بات یہاں پہ ایک ہو گئی ہے بات، اور پھر واو آ رہا ہے. اور وہ لوگ جو تمہاری پیروی کریں گے، اتباع کرنا. یہ ایک وقت آئے گا وہ لوگ جو تمہاری پیروی کریں گے. وقت کون سا آئے گا بھی بتاتا ہوں. وہ جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے تم دونوں کی، کما کا مطلب ہے تم دونوں کی.
یہ کما ضمیر ہے جو کہ متصل ہے، جڑی ہوئی بھی ہے. ابھی ہمارا ٹاپک لیکن منفصل پہ چل رہا ہے. غالب رہیں گے تو تم دونوں، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے وہ غالب رہیں گے. اور یہ کس طریقے سے ترجمہ سمجھ میں آ گیا فوراً؟ یہ وقت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس آنے والا ہے، بہت جلد آپ کے پاس بھی یہ وقت آنے والا ہے، اور آپ لوگ اسی طریقے سے ترجمہ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیں اب آپ کو ایک ورڈ کا ترجمہ سکھاؤں گا تو ایک ایک کر کے ہی تو بات آگے بڑھے گی نا. تو اب اس سے ڈرنے کی اور اس سے پیچھا چھڑانے کی ضرورت نہیں ہے. انتما کا مطلب ہوتا ہے تم دونوں، بات ختم. اس کو یہاں لے کر آ جائیں آپ. اب بات کرتے ہیں تم سب. تم سب آپ نے ابھی قرآن پاک میں دیکھا بھی تھا. اگر وہی آیت آ جاتی ہے تو اور آسانی ہو جائے گی سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے بھی. ہننا لباسن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں. تمہارا لکم کا مطلب تمہارا، وانتم اور تم سب مرد. یہاں پہ آتا ہے، دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ انتم جو ہے مذکر کے لیے آتا ہے نا، تو یہاں مردوں سے مخاطب ہے. وانتم اور تم لباس ہو، لہن ان کا. اچھا، ہمارا رہ گیا کیا؟ اب ہمارے پاس، اچھا پہلے یہ لکھ لیں، انتم لباسن، اور اس کے بعد اب آ رہا ہے انتی. آپ ڈھونڈ لیجیے گا. جس طرح سے یہ انتما بتا رہا ہے کہ یہ مذکر کے لیے آیا ہے، تو انتما کے بعد جو چیز آئے گی وہ خود بھی مذکر ہوگی، اس لیے انتما کو پہچاننا بہت آسان ہو جائے گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. اور جب یہ بطور مؤنث آئے گا، یہاں پہ بھی انتما لکھا ہوا ہے، اس سے کنفیوز ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. بلکہ یہ بھی آپ کو اس کے آگے والا جو ورڈ ہوگا جس کے ساتھ یہ منفصل تو لکھا ہے نا، منفصل ہی ہے نا، تو منفصل کسی سے منفصل ہے، کسی سے یہ نہیں جڑا ہوا. تو وہ جو ورڈ ہوگا وہ آپ کو ظاہر کر دے گا کہ آپ نے اس کو بطور مذکر لینا ہے یا بطور مؤنث لینا ہے. انتنا کی مثال بھی آپ دیکھ لیجئے گا. مجھے نہیں ملا وقت. ہاں مجھے اگر ملا تو میں نے ایک ڈھونڈا، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. بڑا سکون سے دیکھنے والا یہ سبق ہوتا ہے، فارغ وقت میں اور توجہ کے ساتھ، فل کنسنٹریشن کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے. اس میں بور نہیں ہونا ہوتا. یہ قرآن پاک ہے. اللہ پاک نے آپ کو قرآن پاک کی طرف پہنچایا ہے. ایک ایک آپ نے پڑھی ہوگی، جن لوگوں نے ضمائر تو پڑھ لیے، تو ان میں سے کوئی ایسا تھا جس نے جو ہے وہ قرآن پاک سے اس کو اسی وقت ہی دیکھ لیا تھا. اور اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ وہ ضمائر کو اس طرح سے تو نہیں پڑھتے نا، بس اتنا یاد کروا دیتے ہیں ایسے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو، بس ہو گیا. یہ منفصل کی ہوتی ہیں، یاد کر لو. اور اس کے بعد پھر نیچے ابھی تو بہت ساری آ رہی ہیں. جب یہ 14 ہیں، 14، 14 گردان، تو آپ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں. بات یہاں پہ ہو رہی تھی کہ یہ 3 تو وہ ہو گئے جو کہ متصل ہے، اور یہ 2 وہ ہو گئی جو کہ منفصل ہیں، جس میں سے ہم ایک ابھی پڑھ رہے ہیں. تو ایک میں جب 14 سیکھے ہیں، ایک میں 14 سیکھے ہیں، یعنی ایک کے اندر 14 الفاظ ہیں، تو 5 میں کتنے ہوں گے؟ 70. تو 70 ورڈز آپ کو یاد ہو جائیں گے، اور وہ 70 ورڈز ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہوں گے، اور آپ کو ایک دن میں یاد ہو جائیں گے 70 ورڈز. ایسے آسان طریقے سے آپ کو ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو وہ 70 ورڈز قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آئے ہوں گے؟ ابھی اس دن وہ کون سی ضمیر تھی جو کہ 250-300 مرتبہ آئی تھی، پھر وہ 500 مرتبہ ایک ضمیر آئی تھی. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں نا، تو آپ اس کی قدر کریں اور دوسروں کو پڑھائیں. بس قدر یہ ہے کہ آپ یہ جو چیز آپ نے آج پڑھی ہے، بس اب پڑھا دیں کسی کو بھی پڑھا دیں. کوئی بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں نہیں فیس افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، تو اب آپ نے سیکھ لیا نا، سکھا دیں ان کو لے جا کے. اپنے فرینڈس کو بتانا شروع کریں. جب آپ کسی کو سکھائیں گے، بتانا شروع کریں گے، کچھ باتیں بھول جائیں گے، پھر آپ لیکچر میں آ کے دیکھیں گے، اگر آپ نے نوٹ کیا ہوا ہوگا تو وہاں سے دیکھیں گے، تو پھر تو وہ زندگی بھر آپ کو نہیں بھولے گی وہ والی بات جو آپ نے کسی کو سکھا دی. اچھا، ہمیں کون سا سیغہ ملا تھا ابھی؟ ہم یہ سیغہ ملا تھا، انا خیرون. خیر کا مطلب ہوتا ہے
بھلائی تو ہوتا، بھلا تو ہوتا ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے زیادہ بہتر، زیادہ بہتر، اور منہو کا مطلب ہوتا ہے اس سے۔ تو اب اتفاق سے یہ ایک ایسی آیت ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا سجدہ کرنے کا، یہ بات ہے نا، کوئی اور بات؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے حکم دیا ملائکہ کو کہ سجدہ کرو، سب کے سب، تم سب آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کر لیا، الا ابلیسا، سوائے ابلیس کے، لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ قال ما منعک، کس بات، پوچھا کس بات نے تجھ کو روکا، اللہ تسجدہ، کہ تو سجدہ نہ کرے، از، جب تجھے امر کا، جب تجھے امر، حکم، امر کا مطلب ہے، تو کیا کہنے لگا شیطان ابلیس خبیث؟ قالا، اس نے کہا، انا خیر منہ، میں آدم سے زیادہ بہتر ہوں، خلقتنی من نار، خلقتا، تو نے مجھے، تو خلقتا کا مطلب تو نے پیدا کیا، نی مطلب مجھے، یہ نی بھی ضمیر ہے، متصل جڑی ہوئی ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا، وہ خلقتا من طین، اور آدم اس کو کہا جا رہا ہے، دیکھیں نا، ہو کا مطلب ہے اس کو، نام لینے کے بجائے، میں نے آپ کو کہا تھا نا ضمیر اس کو کہتے ہیں جہاں پہ نام لینے کے بجائے ضمیر بول دی جائے، تو آدم بولنے کے بجائے ضمیر یہاں پہ ہو ضمیر، لیکن یہ ہے متصل کی مثال، انشاءاللہ بہت ساری متصل کی مثالیں دیکھیں گے۔ اور خلقتا کا مطلب ہے تو نے پیدا کیا، ہو کا مطلب ہے اسے، آدم یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، من تین، مٹی سے۔ تو انا، اب ہم بات کرتے ہیں اس سارے سیاق و سباق سے ہٹ کے، صرف اتنا سا پورشن لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ انا کہاں پر ہے ہمارے پاس؟ یہ انا، اب یہاں پر آ رہا ہے انا خیر منہ، انا کا مطلب پھر کیا ہوا؟ میں ہوا نا، اس کا مطلب میں، ہاں یہ میں ہوا، آئی ایم بیٹر دین ہم، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ اب آخر کے اندر ایک اور لیتے ہیں سیگا جس میں نحنو آ رہا ہو، دیکھیں جتنی ممکن ہو سکتی ہوتی ہے نا اتنی ہی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ قرآن یہ نصیب، یقین کریں نصیب ہے۔ اب مجھے جو سیگے ملے وہ میں نے آپ کو دیے، اور بھی مل سکتے تھے اگر اللہ پاک کا حکم ہوتا، یا میری کاوش جو ہے وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہوتی، یا میری محنت زیادہ ہوتی، میں کم محنت کر پایا تو مجھے کم سیگے ملے، اور مجھے ایسے سیگے تلاش کرنے تھے کہ جس کے آگے فعل نہ آ رہا ہو بلکہ اسم آ رہا ہو، جس سے کہ یہ منفصل ہوں، تو کچھ لحاظ رکھنا تھا مجھے سیگوں کے اندر، کسی چیز کا اعتبار کرنا تھا مجھے، تو میں نے وہ کیا۔ یہ ہے ساری چیزیں جو سامنے یہ لکھا ہے نا، یہ ہے ہمارا تقدیر کی میں ہمیں ملا ہے، اور آپ تک پہنچ رہا ہے کتنی آسانی سے، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کتنی مشکلوں سے جمع کیا ہے۔ اب آپ بھی کیجئے گا۔ اب قرآن پاک میں آتے ہیں اور ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں پہ نحنو آ جائے، ہے تو بہت جگہ قرآن پاک میں نحنو، جیسے کہ یہ آ رہا ہے نحنو قوم، اب صرف جتنا حصہ یہاں پہ سلیکٹ ہوا ہے تو اتنے ہی صرف حصے کی بات کریں گے۔ نحنو کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 15 ہے، سورۃ الحجر خود 15ویں نمبر کی سورت ہے، اور اس کی یہ 15ویں آیت ہے۔ نحنو قوم، ہم ایک قوم ہیں، وی آر اے نیشن، اس طرح سے اس کا مطلب ہے۔ اب وہ پھر بات کی بات ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہماری آنکھوں کو، وہ کس کی بات کر رہے ہیں، کس پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہم پر جادو کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم ابھی اس کی جادو کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو بس یہ دو ورڈ ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قومون ایک الگ ورڈ ہے، نحنو الگ ورڈ ہے، اور نحنو جو ہے یہ قومون کے ساتھ متصل نہیں ہے، لفظی طور پہ یہ منفصل ہے۔ اب سمجھ آئی بات؟ اس کو وہاں پہ نوٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ یوں کیجیے گا کہ یہ والا کالم ہٹا دیجیے گا جب آپ نے پاس نوٹ کریں، تو یہ جو میں نے آپ کو لکھ کے دیے ہیں، اگر آپ کو ملتے ہیں تو ٹھیک ہے لکھ لیں، نہ ملتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ ایٹ لیسٹ یہ ہوا کاذبون، وہ جھوٹا ہے، ہما فی الغاری، وہ دونوں غار میں، ہم المفلحون، ہی حیت، یہ سب آپ سارا ترجمہ، ہن لباس انت مولانا، یہ سارا آپ یہاں پہ ترجمہ لکھیے گا، یہ انگلش نہ لکھیے گا، ٹھیک ہے، آپ ترجمہ لکھیے گا اس جگہ پہ جس جگہ پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد
अभी से मैं आपको ऊपर बताता हूँ, पहले मैं आपको नीचे की दिखाता हूँ। ये हमारा कल का सबक होगा। ज़मीर मरफू है तो मरफू, लेकिन मुत्तसिल है। अब ये मुत्तसिल क्यों है और उसकी क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो तो आपको आज वाले सबक से भी ज़्यादा आसान सबक होगा ये वाला। ये आज जो हम पढ़ रहे थे, अभी जो हम सबक पढ़ रहे थे, इसमें हमारा पूरा जो ये टाइम निकल गया, लेकिन अब ये हमारा अगला सबक ये होगा और मुत्तसिल वहाँ पर है, ये दिखा के क्लास खत्म हो जाएगी अब, उसके बाद जॉइन नहीं करना है। यहाँ से हम चले थे मुनफसिल, और अब हम चूँकि मरफ़ू में बात कर रहे थे यहाँ पर, इधर मरफ़ू पे, तो अब हम मरफ़ू मुत्तसिल की बात करेंगे। यूँ हम मरफ़ू और मंसूब और मजरूर की तरफ इस तरह चलेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस जो आज बातें आपको बताई हैं, इसको लिखने की और लिख कर मुझे भेजने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मिलते हैं अगली क्लास में। बताऊँगा कि वो अगली क्लास कब होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।